اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا عنی ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صلوات محمد سب سے پہلے تو شکر گزار ہیں مولانا یاسین حسین آبدی صاحب کا کہ یہ موقع ہمیں دیا اور آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ سب شریک ہیں۔ درس ہر جمعرات کو جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ درس اخلاق کے عنوان سے یہ درس ہوتا ہے۔ میں نے جس حدیث شریفہ کی تلاوت فرمائی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، اور یہی میرا موضوع بھی رہے گا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ علم اخلاق ہم سب جانتے ہیں، علماء کا بھی کہنا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا میں اگر سب سے اہم ترین کوئی علم ہے، سب سے شریف ترین، سب سے پرفائدہ ترین اگر کوئی علم ہے تو وہ علم اخلاق ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو دنیا کا سب سے مظلوم ترین علم بھی علم اخلاق ہی ہے، کیونکہ آپ اگر ہم غور کریں تو دنیا میں، معاشرے میں یا سماج میں اگر کوئی درگیری، کوئی پریشانی، جتنے بھی ٹکراؤ اس دنیا میں ہیں آپسی، سارے معاملات کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے، دنیا میں جتنی بھی بے چینیاں، پریشانیاں، لڑائیاں، جھگڑے، یہ سب جتنے بھی ہیں وہ اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق نہ صرف یہ کہ انسان کے لیے، خود کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان فطرتاً، پیدائشی، اس کے خمیر کے اندر یہ بات ہے کہ وہ خود بخود اطمینان اور سکون کی تلاش میں رہتا ہے۔ اسے صرف اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، بس اسی کی تلاش میں انسان رہتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کہاں کہاں بھٹکتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، لیکن اطمینان حاصل نہیں ہوتا، سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اگر مال و دولت سے سکون حاصل ہوتا تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بے انتہا دولت کے مالک، لیکن اطمینان نہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فلاں بلینر نے جو ہے وہ پھانسی لگا لی، فلاں کروڑ پتی نے خودکشی کر لی۔ کیوں کر لی؟ کیونکہ اسے اطمینان اور سکون نہیں تھا۔ تھوڑا سا اس کا بینک بیلنس کم ہوا، وہ پریشان ہو گیا، تھوڑی سی تجارت میں نقصان ہوا، وہ بے چین ہو گیا، کیونکہ اس کو اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اور سکون اس لیے نہیں ہے کیونکہ اسے کسی ایسی ذات پر جو لامحدود ذات ہو، اس پر ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو ایمان ہے وہی ہے جو انسان کی بڑی سے بڑی مصیبتوں کو ہلکا دکھاتا ہے، سب سے بڑی مشکلات کو بھی چھوٹا دکھاتا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان کی نعمت جن کے پاس نہیں ہے، وہ ہلکا سا نقصان ہو جائے، ہلکی سی مصیبت آ جائے، چھوٹی سی مصیبت و آفت آ جائے، وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنا مستقبل، اپنا فیوچر تاریک نظر آنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں تاجر نے، فلاں بزنس مین نے اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زہر کھا کے آتم ہتیا کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو تجارت میں لاس ہو گیا تھا۔ کیوں آتم ہتیا کر لی؟ کیونکہ اسے کسی ایسی ذات پر ایمان نہیں ہے جو ان مشکلات سے نکال دے۔ کیونکہ اگر اسے ایمان ہوتا تو اسے یہ بھی پتا ہوتا کہ دنیا محدود ہے اور دنیا میں کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو آسان نہ ہو سکے۔ جی
حدیث ہے اس کے بارے میں. حدیث یہ ہے کہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من عظم صغائر المصائب صغار المصائب، جو کوئی انسان چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھتا ہے. جی، جو کوئی انسان چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھتا ہے، ابتلاہ اللہ بکبارہا، تو پھر خداوند عالم اسے بڑی مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے. ہم سب جانتے ہیں دنیا محدود ہے، اس میں آنے والی ہر مصیبت، جس طریقے سے ہر نعمت باقی نہیں ہے، ہر خوشی باقی نہیں رہتی، ہر سکون باقی نہیں رہتا، ہر چیز کو فنا ہے، اسی طریقے سے ہر مصیبت بھی ختم ہو جانے والی ہے. لیکن یہ لوگ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس ایمان ہو پروردگار عالم کی ذات پر. جی، حدیث یہ ہے کہ من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبارہا، جو کوئی انسان چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہوگا چھوٹی سی مصیبت آتی ہے بے چین ہو جاتے ہیں کچھ لوگ. ہم خود بعض وقت بے چین ہو جاتے ہیں. بیماری ہو گئی، خود بیمار ہو جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اپنا بھائی، اپنی بہن، اپنا گھر والے، اپنی امی، اپنی پاپا یا کوئی ایسا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے لگتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کی معرفت ہی حاصل نہیں کی. اور خدا کی معرفت جب آتی ہے تو انسان اخلاق آتا ہے اس کے اندر اخلاق سے جب انسان اپنے آپ کو اخلاق سے مزین کر لیتا ہے تو سب سے پہلے جو فائدہ ہوتا ہے اس کو خود کو اپنی ذات کو ہوتا ہے. اس لیے اسے سکون ملتا ہے، پھر وہ اللہ کی راہ میں جب اسے اطمینان ہوتا ہے، اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی راہ میں اپنے فرائض کو انجام دینے کے بعد کہتا ہے پروردگارہ جتنے میرے سے ممکن تھا میں نے اتنا انجام دے دیا، میں تیری رحمت کے تکیے اور بھروسے پہ ہوں، میں تیری رحمت اور کرم کے بھروسے پر ہوں، میں نے جتنا ہو سکتا تھا میں نے اس کو انجام دیا. لیکن اس کے خود کو فائدہ کہ اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے، خود کو ہی نہیں. جب اگر معاشرے کے اندر اخلاق لاگو ہو جائے، حاکم ہو جائے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تمام مشکلات جو معاشرے اور سماج میں ہیں ان کی اصل وجہ ہے اخلاق کا نہ ہونا. گھر میں، چاہے باہر، چاہے بازاروں میں، جہاں چاہے دیکھ لیجئے، جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ سب اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. آج اگر کوئی انسان، چاہے لیڈیز چاہے جینٹس، اگر باہر نکلنے سے ڈرتا ہے سماج میں، باہر جانے سے، کبھی رات ہے گئی، صبح ہے، دن ہے، کسی بھی وقت، ہر وقت جانے سے اس کا دل کتراتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اسے کسی کا ڈر ہے. اسے کس کا ڈر ہے؟ انسانوں سے ڈر ہے. وہ انسانوں سے کیوں ڈر ہے؟ کیونکہ وہ اخلاق کے اچھے نہیں ہیں. کوئی آپ کو بزنس کے نام پہ، آپ کو جتنا بڑا بزنس مین ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں، وہ سب سے بڑا بزنس مین ہے جو سب سے زیادہ دھوکہ دے لیتا ہو پبلک کو. آپ اس زمانے میں جتنے تاجر اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر چیز میں فراڈ، جتنا ہو سکے وہ فراڈ کرتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں، اور میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ آج مولا کائنات کی حدیث ہے کہ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں کہ جہاں لوگ دھوکہ دھڑی کو ہوشیاری سمجھتے ہیں. دھوکہ دھڑی کو ہوشیاری سمجھتے ہیں. مولا کائنات کہتے ہیں اللہ اللہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم دھوکہ دھڑی اور مکاری کو ہوشیاری سمجھتے ہو. دھوکہ دھڑی ہوشیاری نہیں ہو سکتی. اور ہم واقعا، ہم یہ نہیں کہ ہم ہی صحیح، ہر کوئی جسے دیکھو جو جتنا بڑا دھوکے باز ہے اسے اتنا بڑا ہوشیار سمجھا جاتا ہے. باہر تو چھوڑیے، ہمارے گھر کے ماں باپ بھی. ابھی آپ گھر میں جو درس اخلاق میں شرکت کرتے ہیں آداب اسلامی میں، وہاں بھی ذکر کر چکا کہ ابھی آپ بازار جائیے، کہیں بھیڑ ہو، لائن لگی ہوئی ہو، اور آپ چونکہ با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، آپ نے دینی تعلیم بھی حاصل کی، آپ جائیے، جانے کے بعد آپ صف میں لگیے، صف میں لگ کے اپنے نمبر پہ کام کر کے آئیے. اور آپ کے ساتھ کوئی پڑوسی یا آپ کا ہی کوئی رشتہ دار بھی گیا ہو اسی کام کے لیے، آپ کے بعد گیا ہو، وہ دھوکہ دھڑی کر کے، لائن توڑ کے، مکاری کر کے، کام کر کے پہلے آ جائے، پھر دیکھیے ہمارے گھر کی ہماری ماں، ہمارے باپ ہی کہیں گے کہ ہمارے بچے تو لولو ہیں، ذرا ہوشیاری نہیں ہے ان کے اندر. پھر وہ کئی عورتوں سے بیٹھ کے شکایت کریں گے، ارے بہن کیا بتاؤں، مثلا ہمارے تو اولاد ہی نالائق ہے، نہ سمجھ ہے، نہ کام کرنے کی تمیز ہے. جی، کام کو جاتے ہیں تو بیٹھ ہی جاتے ہیں.
بالکل ہی بدھو ہیں، دیکھو ان کے بعد کے جانے والے لوگ کام پہلے کر کے آ جاتے ہیں. تو جب ہمارے گھر ہی میں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ ہم اگر اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دو لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کرتے ہوئے، اب دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم سبزی بھی خرید لاتے ہیں لائن میں لگ کے، تو ہمارے ہی گھر میں ہمیں اس اچھی اخلاق کے اوپر تعریف کرنے کے بجائے، شاباشی دینے کے بجائے ہمیں لولو کہہ دیا جاتا ہے، بدھو کہہ دیا جاتا ہے. تو کیا اثر پڑے گا؟ کوئی بچہ ہے گھر کا، حقوق کا لحاظ کرتا ہے، کوئی ضرورت مند آیا، اللہ نے رزق دیا ہے، روزی دی ہے، دولت دی ہے، اس نے کسی غریب ضرورت مند کو دیکھا کہ بہت واقعا قابل زار حالت میں، اس نے کچھ اٹھا کے پیسہ دے دیا، مثلا مدد کر دی، تو اس کا حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے گھر میں سب سے پہلا شکوہ کیا ہوتا ہے؟ تم کچھ زیادہ ہی آگے بڑھنے لگے ہو، تمیز نہیں ہے، آگے آگے چلتے ہیں. اسے شوق دلانے کے بجائے ماں باپ کی طرف سے کہ بیٹا تم نے بہت اچھا کیا، ضرورت مند کے کام آنا چاہیے، کسی کے کام پیسہ ہی کام آنا نہیں ہوتا ہے، کسی کا مشورہ کام آنا، کسی کا سورس لگا دینا، کسی کے لڑائی جھگڑے کو حل کرا دینا. لیکن آپ دیکھیے ایک انسان غیر نہیں، اپنے سگے بھائیوں میں، رشتہ داروں میں کچھ معاملات بگڑ جائیں، اس میں سولو کرانے پہنچ جائے، گھر میں گھستے ہی جو پھر مہابھارت شروع ہوگی. تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی بیچ میں گھسنے کی، تم کون ہوتے ہو، اور تمہارے تو بچے بھی ہیں آگے پیچھے، تمہاری کون. جہاں جس گھر میں شوق دلانا چاہیے تھا نیکیوں کے لیے، اس گھر میں نیکیاں کرنے پہ لانتیں ملتی ہیں. تو ایسے معاشرے میں جہاں اخلاق اتنا گر چکا ہو، تو اب سوچیے اخلاق دنیا کا کتنا مظلوم ترین علم ہے. علماء کہتے ہیں کہ سب کچھ بعد میں، سب سے پہلے علم اخلاق، سب سے پہلے ہے علم اخلاق. اس لیے کہ اگر اخلاق نہ ہو تو دنیا کی جتنی بھی ڈگری حاصل کر لیجئے وہ کسی کام کی نہیں ہے. اور اگر ڈگری نہ بھی ہو، اخلاق اچھا ہے تو آپ خود بھی سکون سے، اور آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والے اور آپ کے ساتھی بھی سکون سے ہیں. کیونکہ اگر میرا اخلاق اچھا ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہے، میرا اخلاق اچھا ہے، تو لوگ میری زبان سے محفوظ رہیں گے. میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا، میں کسی کے راز تلاش نہیں کروں گا، میں کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہوں گا، میں کسی کے باتیں ادھر کی ادھر نہیں، چغلیاں نہیں کروں گا. مثلا اگر میں یہ اپنانے لگوں، اگر ایک ایک شخص اخلاق کو اپنانے لگے، تو آپ بتائیے کیا معاشرے میں جو آج کل یہ تمام پرابلم سے کوئی ایک پرابلم رہے گی؟ کسی کو کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا. ہر کوئی ہر ایک کی. آج جو ہم لوگ ڈرتے ہیں معاشرے میں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کیا کہیں گے، یہ سب سے پہلا جملہ کسی بھی بات پہ کیا آتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. کیونکہ لوگوں کی زبانوں سے ہم محفوظ نہیں ہیں. لوگوں کی کوئی غیبت کر سکتا ہے، کوئی غیبت تو پھر چلو یہ ہے کہ چلو کوئی عیب تھا تو بیان کر رہا ہے، لیکن سب سے بڑا گناہوں میں. لیکن معاشرہ ہمارا ایسا ہو گیا جو عیب ہوتے بھی نہیں، وہ عیب لگا دیے جاتے ہیں. سب سے خطرناک بیماری علم اخلاق کا نہ ہونا ہے، اور سب سے مظلوم ترین علم ہے علم اخلاق. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایران، عراق وغیرہ میں آج بھی ہر جمعرات یا ہفتے میں ایک دن، بدھ کے دن، عمومی درس اخلاق حرم کے اندر کہیں رکھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے ضروری ہے علم اخلاق. اسی وجہ سے مثلا تاکید کی جاتی ہے آپ سب سے کہ بھائی جمعرات کے دن آپ ہی لوگوں کی وجہ سے یہ درس اخلاق رکھا گیا ہے، شاید آپ کو کوئی بات آپ کے دل میں اثر کر جائے. اور یہ اخلاق کب آتا ہے؟ جب انسان کا ایمان مضبوط ہو. جی اس لیے کیا نصیحتیں تو دنیا والے کرتے ہیں، نصیحتیں تو کوئی نہ کوئی کرتا ہی رہتا ہے، لیکن وہ کچھ دن میں نصیحتیں بھول جاتا ہے انسان. لیکن اگر اللہ پہ ایمان مضبوط ہے تو پھر وہ کبھی ایسی نصیحتوں کو بھولے گا نہیں، بھولے گا، کبھی نہیں بھولے گا، ہمیشہ یاد رکھے گا. اور ایمان کیسے آتا؟ جب ایمان آتا ہے وہ معرفت سے آتا ہے. ہمارے اندر سب سے بڑی کمی معرفت کی ہے، ہم خدا کو پہچانا ہی نہیں. ہم لوگوں نے اصل میں خدا کو پہچانا ہی نہیں. ورنہ خدا پر جب ایمان معرفت حاصل ہوتی ہے تو یقین کی وہ منزل ہوتی ہے کہ سعید بن جبیر نامی ایک صحابی مسجد میں صبح کی حاضر ہوئے. نیند کا عالم یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی گردن کبھی ادھر جھک رہی ہے، کبھی ادھر جھک رہی ہے، حالات عجیب ہے جاگنے کی وجہ سے، آنکھیں سرخ ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبیر جی پوچھا سعید تم نے کیسے صبح کی، کیف اصبحت؟ تو کہتا مولا میں نے یقین کے ساتھ صبح کی، اور اس یقین ہی تھا کہ جس نے مجھے رات بھر سونے نہیں دیا.
یہ یقین ہی کی کیفیت تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یوم حساب میرے سامنے رہتا ہے، مجھے قیامت برپا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، حساب کتاب ہوتا ہوا مجھے دکھتا ہے، لوگوں کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، جہنم والے گریہ زاری کرتے ہوئے مجھے سب دکھائی دیتا ہے، اور یہ میری حالت، اس یقین نے میری ایسی حالت کر دی ہے کہ میں سو نہیں پاتا۔ کہا کہ ہر ایمان کا، ہر یقین کا ایک بنیاد ہوتی ہے، تمہارے یقین کی بنیاد کیا ہے؟ کہا ایمان خدا پر۔ تو رسول اکرم نے پھر دعا کی کہ اللہ تمہارے ایمان کو بر باقی رکھے۔ سعید بن جبیر حارثہ ابن حارثہ تھے، یہ حارثہ، کہا کہ خدا تمہیں ایمان پہ باقی رکھے، اسی حالت پہ باقی رہنا۔ کیا ہمارے اندر یقین کی یہ حالت ہے؟ یقین کی، ایمان کی یہ حالت ہے؟ ایمان کے 4 رکن ہیں، ایمان کے 4 رکن ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ سب سے پہلا آتا ہے توکل، بھروسہ، صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ اور جب انسان کو ایمان آتا ہے کب آتا ہے؟ جب یہ 4 رکن مکمل ہو جائیں۔ پلر، ہر چیز کی ایک بیس ہوتی ہے نا، ہر چیز کی ایک، اب بلڈنگ بنائے اس کی بیس ہوتی ہے، پلر کھڑے کیے جاتے ہیں، جڑ سے کھڑے کیے جاتے ہیں۔ ایمان کس پہ؟ توکل۔ اور جب انسان توکل آ جاتا ہے اس کے اندر، خدا پہ بھروسہ، پھر اس کے بعد آتا ہے تفویض۔ تفویض کا مطلب ہے کہ انسان پھر اپنے معاملات کو اللہ کو سونپتا ہے، اللہ کو، کیونکہ اسے معلوم ہے میرا ادارہ کرنے والا، مجھے چلانے والا، اس کائنات کو چلانے والا جو خالق ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تفویض کے بعد آتا ہے رضا، پھر انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کے بعد آتا ہے تسلیم، پھر سراپا خدا کے آگے تسلیم ہو جاتا ہے۔ اسے خوشی ملے تو خدا کے آگے تسلیم، مصیبت آ جائے تو خدا کے آگے تسلیم۔ یہ بد اخلاقی ہے جو انسان کو، تمام معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوئی وہ اخلاق کی کمی کی وجہ سے۔ ہم لوگ زبان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں اور جانتے ہیں اور سنا ہے اور پڑھا ہے کہ معصومین، انبیاء اور معصومین ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اور ہم کہتے بھی ہیں ہم ان کے ماننے والے، ان کی سیرت پڑھتے بھی ہیں، سنتے ہیں تو داد دینے کے لیے سنتے ہیں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ مولا امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کو بدتمیزی کرنے لگا، گالی گلوچ کرنے لگا، بد اخلاقی کرنے لگا، امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ چلا گیا تو امام نے لوگوں سے کہا دیکھا آپ نے میرے ساتھ کیسا کیا اس نے، اب چلو میرے ساتھ، تم میرا جواب دیکھنا۔ تو لوگ خوش ہوئے کہ مولا چلیے، ہم آپ اچھے سے جواب دیجئے گا اس کو۔ جیسے ہی راستے میں چلے، چلتے چلتے کیا دیکھا؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام سجاد آیت کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جی، اور وہ لوگ کے جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور یاد رکھو اللہ محسنین کو، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو راوی کہتا ہے ہم باقاعدہ سمجھ گئے تھے کہ کچھ نہیں ہونے والا، امام صرف نصیحت کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے، اسے معاف کر کے آ جائیں گے۔ وہی ہوا، امام اس کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، لوگوں نے کہا کہ امام ملنا ہے، وہ اس سے گمان ہوا کہ بھائی میں بدتمیزی کر کے آیا ہوں تو ضرور مجھے جواب دینے آئے۔ وہ نکلا تو امام نے کہا اے شخص، تو میرے پاس آیا اور آنے کے بعد تو نے مجھے ایسا ایسا کہا، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر وہ عیب جو تو نے میرے اوپر لگایا اگر میرے اندر ہیں تو خدا میرے ان گناہوں کو، ان کمیوں کو معاف کرے، اور اگر وہ میرے اندر نہیں ہے جو تو نے کہا ہے تو پھر میں تیرے لیے دعا کرنے آیا ہوں۔ یہ واقعہ ہم صرف اس لیے نہیں کہ بس ایک مولانا آئے ممبر پہ اور تھوڑا سا فن خطابت دکھاتے ہوئے، تھوڑا اسپیڈ بڑھا کے، تھوڑی گھٹا کے، لہجہ بدل کے، تھوڑا ہاتھ پیر مار کے وہ پڑھتے اس واقعے کو، اور ہم آہار واہ واہ کرتے رہ جائیں اور پھر بعد میں کہیں ہم چاہنے والے ہیں، اور پھر اس واقعے کو سن کے ابھی بعض مجلس سے نکل کے باہر جائیں، کوئی ہمیں گالی تو چھوڑیے ہلکا سا کو ٹچ ہو جائے، پھر دیکھیے ہمارے غصے کا عالم، پھر ہمارے اسٹیٹس بھی لگیں گے، میرا ایٹیٹیوڈ۔ بس گھمنڈ اور غرور ایک خطرناک بیماری ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن معاشرہ اتنا خراب ہے کہ اس نے اس گھمنڈ اور غرور نام کی چیز کو انگلش میں کر کے ایٹیٹیوڈ نام دے کے ہم سب کے اندر اتار دیا، اور اب ہم ایٹیٹیوڈ ورڈ کو پوزیٹیو سمجھنے لگے۔ ایٹیٹیوڈ یعنی ایک پوزیٹیو لفظ ہے، میرا ایٹیٹیوڈ، جس کو ہم ایٹیٹیوڈ کہہ رہے ہیں اسے گھمنڈ کہتے ہیں، اسے غرور کہتے ہیں۔ کسی نے آپ کو گالی دی ہے نا، امام سے زیادہ تو معصوم نہیں ہے آپ۔ امام حسن کا واقعہ مشہور واقعہ ہے، شامی مرد نے آپ کو، آپ کے والد مولا امام علی علیہ السلام کتنا برا بھلا کہا تھا، شام سے آیا تھا،
لیکن کیا کیا امام نے؟ سارا سنتے رہے، سننے کے بعد کہا بھائی اگر تم مسافر ہو تو میں گھر دوں، بھوکے ہو تو کھانا کھلاؤں. کیا یہ سیرت جو معصومین نے پیش کی ہے کیا ہمارے اندر ہے؟ ہمارے اسٹیٹس لگتے ہیں. اگر کوئی مجھ سے 2 قدم پیچھے ہٹائے ہم تو 4 قدم پیچھے ہٹا لیتے. ہم تو ایٹیٹیوڈ میں ہیں. یہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے، اسے ایٹیٹیوڈ نہیں کہتے. یہ اسلام اور اہل بیت کی سیرت کے مخالف انجام دیے جانے والا ایک نہایت خطرناک عمل ہے. کوئی لڑکی کوئی آپس میں کوئی ناراضگی ہو جائے، کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، کوئی لڑکے کو کسی نے کچھ زیادہ بھائی کچھ کہنا تو دور کی بات، گالی بھی بک لی، آپ کو مار بھی دیا مثلا کسی بات پہ، اسے ہو گیا غلط فہمی، تو کیا آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بھی بد اخلاقی پہ اتر جائیں؟ اور اگر اتر جائیں تو پھر کیا ہمیں کہنے کا حق ہے کہ ہم امام سجاد اور امام حسین کے چاہنے والے، امام حسن کے چاہنے والے ہیں؟ جی کیا ہمیں کسی نے حق دیا کہ ہم کسی کی بھی امانت میں خیانت کر دیں؟ ایسے بھی جی چھٹے امام یا کا قول ہے یا کسی معصوم کا کہ امانت چاہے کسی کی بھی ہو اس کی امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک حدیث ہے کہ امانت کو امانت دار تک لوٹا دو چاہے وہ قاتل حسین ہی کیوں نہ ہو. جی اور امانت، ہم کسی کی امانت رکھتے ہیں، ہم کسی کا راز امانت نہیں رکھ سکتے. جی کسی کی حیثیت، کسی کی عزت، کسی کی شان، کسی کی شوکت، کسی کی آبرو، یہ سب امانت ہیں. کیا ہم ان کا لحاظ کرتے ہیں کسی کا؟ کسی پہ بھی ہم الزام. لہذا علم اخلاق اس لیے بھی ضروری ہے معاشرے کے لیے، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اخلاق میں شرکت کریں. کوئی بھی عالم دین آئے، میں ایک ناقصہ طالب علم ہوں، میں تو نہیں، علماء جب آئیں آپ آئیں کلاس میں شرکت کریں. شاید کوئی بات، اور میں نے اپنے استاد سے سنا تھا وہ کہتے ہیں آپ صرف جائیے عالموں کے ہاں، اور وہ اگر کچھ بولیں، اگر ان کی وہ باتیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہیں تو خدا پھر بھی آپ کو اجر دے گا کہ آپ نے وہاں جو نور پھیل رہا ہے اس ٹائم، وہ نور جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا اس محفل میں، اس مجلس میں، اس مقام پہ جو نور برس رہا ہے، اس نور میں ضرور آپ شامل ہوں گے. یہ علم اخلاق ہی کی کمی ہے جو معاشرے کے اندر جتنے بھی فسادات ہیں وہ صرف اخلاق کی کمی سے ہیں. اور وہ دور کیسے ہوں گے؟ کہ پہلے ہمیں علم اخلاق جاننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. اس کے لیے ضروری ہے معرفت، خدا کی معرفت ضروری ہے. مثال کے طور پر جب یہ علم اخلاق آتا ہے تو ایمان آتا ہے، اور ایمان کب آئے گا؟ جب معرفت ہوگی. جی اور معرفت جب آتی ہے تو انسان اخلاق سے مزین ہو جاتا ہے، پھر اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپتا ہے. پھر وہ کبھی بھی یاد رکھیے گا، اللہ سے کبھی یہ مت کہیے گا کہ اللہ کہ تو میرے ساتھ عدل سے برتاؤ کرنا. اس لیے کہ ایک مکاشفہ ہوا ایک عالم، ایک شخص کو، حاجی تھے، 40 بار پیدل حج پہ گئے تھے. مکاشفہ کہتے ہیں ایک طرح سے الہام ہونا. الہام ہوا ان کو گویا کہ قیامت برپا ہے، حساب کتاب کا دن ہے. ان سے کہا گیا بھائی آج حساب کتاب کا دن ہے، آپ بتاؤ آپ کو عدل چاہیے، عدل کے ذریعے سے آپ کے ساتھ رویہ اپنایا جائے یا کرم کا؟ تو کیونکہ انہوں نے 40 حج پیدل کر رکھے تھے، کیونکہ انہوں نے 40 حج پیدل کر رکھے تھے، انہیں ذرا فخر تھا کہ بھائی میں نے اتنی عبادتیں کر رکھی ہیں، میں تو عدالت بھی اگر میرے ساتھ پیش آئی جائے گی میرے تو بڑا مقام مل جانے والا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کے ساتھ عدل کا برتاؤ کیا جائے. کہ ٹھیک ہے. کہا کہ تم نے 40 حج پیدل کیے، لیکن ہر حج کے بعد تم کسی ایک کے گھر جاتے تھے اپنے چاہنے والے کا، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، وہ پوچھتا تھا کون؟ تو آپ کہتے تھے میں حاجی فلاں. جب تم یہ کہتے تھے نا میں حاجی فلاں، تو اس میں ایک طرح کا غرور اور تکبر تھا، لہذا تمہارا وہ حج باطل ہے، وہ تمہارے حج قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ عمل ہمیشہ خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے. تو کیا ہوا؟ اس کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ملا. لیکن جو بااخلاق ہوتا ہے وہ عمل چھوڑتا نہیں، عمل انجام دیتا ہے. لیکن وہ یہ کہتا ہے پروردگارہ جتنے میرے اندر قدرت تھی میں نے اس عمل کو انجام دیا، اب میں تیرے کرم کے سہارے، تیرے کرم پہ بھروسہ کیے ہوئے، تیرے فضل و کرم پہ بھروسہ کیے بیٹھا ہوں. اس لیے کہ کرم جو ہوتا ہے نا، صاحب کرم جو ہوتا ہے، جو کرم کرنے والا تھا، وہ اپنی بزرگواری کی وجہ سے لیاقت نہیں دیکھتا کہ اس کی کتنی لیاقت ہے میں اسے کتنا دوں، لیاقت اور صلاحیت نہیں دیکھتا ہے، وہ بس اپنی بزرگی کی بنا پہ بس عطا کر دیتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے کوئی انسان کسی سے چھوٹی سی بھی بات پسند آ جاتی ہے اور وہ کروڑ پتی ہو، دنیاوی کہہ رہا ہوں میں، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، چھوٹی سی بات پسند آ جائے اسے کچھ بھی دے دیتا ہے. انسان تو چھوڑیے جانور کو دے بخش دیتا ہے، جانور کے نام جائیداد کر دیتا ہے. تو اب ہم اعمال انجام دے رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون عمل ہم انجام دے رہے ہیں، پتہ نہیں، نعوذ باللہ
خدا نہ کرے کبھی ہم نے اس عمل کو انجام دے کے کہیں ایسا تو نہیں ہم اس پہ اکڑ گئے ہوں کہ آج تو میں نے یہ نیکی کر دی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے حج کیا مثلاً، بڑے پیدل حج کر کے آ گیا اس شخص کی طرح مثلاً، اور میرے دل میں خیال آیا تھوڑا سا بھی آنا آ گئی تو فلوس ختم، فلوس ختم ہو گیا۔ یہ بد اخلاقی جو ہوتا ہے وہ ختم کر دیتی ہے انسان کو، لیکن یہ اخلاق والا انسان ہمیشہ خدا کے کرم پہ رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ جی دروازہ کرم کا تلاش کرنا، عدل کا نہیں، خدا کے ہاں جا کے، خدا کے میٹر میں کبھی بھی عدل کے دروازے پہ مت جانا، پھنس جائیں گے، کیونکہ ہم جتنے انجام دے لیں دنیا میں اعمال، گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہیں یا قبول نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہم نے کب احسان کر کے کسی کے ساتھ نیکی کر کے کہیں احسان تو نہیں جتا دیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، قرآن کی آیت ہے مالی حساب، یہ میرا حساب کتاب نہیں ہے پروردگارا، یہ جب ان کو ہاتھ میں دیا جائے گا حساب نامہ تو کتنے ہی لوگ کیا کہیں گے، پروردگارا کس کا حساب کتاب ہے، یہ فائل میری نہیں ہے، تو کہاں گئے، کیونکہ میں نے جو نیکی انجام دی تھی وہ اس میں نہیں ہے۔ کہا کہ تم نے نیکیاں تو انجام دی تھی لیکن وہ ایسا تھا جیسے پانی کو چھلنی میں جمع کیا، آپ نے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی تھی لیکن اس کے بعد تم نے اس کو احسان جتایا تھا، تم نے کسی کے ضرورت مند کے کام آئے تھے، کسی کا ایڈمیشن کرا دیا تھا، کسی لڑکی کی شادی کرا دی تھی، کسی لڑکے کی جاب لگوا دی تھی، لیکن اس کو بیٹھ کے کتنی جگہ تم نے کہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ دیکھو میں نے اس کی یہ جاب لگوائی تھی، میں نے اس والا اتنی کی شادی کروا دی، میں یہ کیا کیا۔ اور وہ تو چھوڑیے بڑے بڑے کام چھوڑیے، ہم تو چھوٹے چھوٹے کام بھی فیس بک اور انسٹاگرام پہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر خاص کر کے جب کوئی بیماری پھیلتی ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں 1 درجن کیلے لے کے مریضوں میں بانٹتے ہیں جی، آپ نے دیکھے ہوں گے فیس بک پہ اسٹیٹس جی، لینے والا ایک ہے بیمار، فوٹو کھنچوانے والے 10 ہیں، ایک کیلا ایک بیمار، دینے والے 10۔ اب آپ یہ بتائیے جن کا صرف اسٹیٹس لگانا اور فیس بک پہ ڈالنا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ عمل انہوں نے کس کے لیے انجام دیا، آپ کو کیا لگتا ہے کس کے لیے انجام دیا ہو؟ تو کیا پھر وہ انسان امیدوار ہے کہ خدا اس پہ اجر دے گا؟ معصوم کی کسی کی سیرت ایسی تھی کہ جس نے اس طریقے سے کیا ہو؟ مولا کائنات کتنوں کے ساتھ کام آتے تھے، کب پتہ لگا مولا کائنات کوفے کے یتیموں کا سہارا تھے؟ کب پتہ لگا؟ جب آپ کے ضربت لگ گئی، آپ کی شہادت واقع ہو گئی، تب تو پتہ لگا لوگوں کو کہ راتوں کو جو ہمارے گھروں پہ راشن پہنچایا کرتا تھا یہ تھے وہ۔ تو کیا آپ کو یا ہمیں خدا پر اتنا بھروسہ اور ایمان نہیں ہے کہ ہم رات کی تاریکی میں انجام دیا ہوا نیک عمل خدا ہمیں پہچانوا سکے؟ جو خدا ہمارے اعمال کو رات کی معصومین کے رات میں انجام دیے ہوئے کاموں کو پہچانوا سکتا ہے دنیا کی نگاہ میں، وہ ہمارے بھی پہچانوا سکتا ہے۔ اس کو پہچانوانے کے لیے واٹس ایپ اسٹیٹس فیس بک نہیں ہے، فیس بک کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کی تاریکی معصومین کی حدیث ہے کہ واجب صدقہ تو بتا کے دکھا کے کرو، جیسے زکوٰۃ ہے، خمس ہے، کیونکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ بھئی یہ دیا جا رہا ہے، لیکن جو مستحب صدقات ہیں کسی کے کام آنا اس طریقے سے کیجئے کہ اگر ایک ہاتھ سے کیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو جی۔ لہذا اللہ کے لیے جب انسان کام، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کبھی دروازہ عدل پہ نہ جانا، ہمیشہ فضل کرم پہ جانا جی۔ جی مکاشفہ ہوا ایک شخص کو، یعنی اسے الہام ہوا، اس سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم نے بڑے گناہ کیے ہیں، اس کے گناہ گنوائے، وہ اس نے توجہ ہی نہیں دی، فرشتے کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، میرے گناہ گنا رہا ہے یہ جی، اس کے گناہوں کو ذکر کیا، تم نے ایسا کیا، اس نے کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ جب دیکھا یہ حالات ایسے کہ بھئی یہ تو گنہگار ہے، چلو اسے جہنم میں لے چلو، اب یہ شخص متوجہ اور پروردگار سے کہا پروردگارا تو تو کریم ہے نا، تو تو کریم ہے، میں نے تیرے کرم پہ بھروسہ کیا تھا، کیا تیرا کرم اجازت دے گا کہ مجھے، کہ میں نے جس نے تیرے کرم پہ بھروسہ کیا مجھے تو جہنم میں ڈال دے؟ حکم آیا کہ نہیں، اسے لوٹا دو، اسے جہنم سے لوٹا دو، ٹھیک ہے۔ خرقانی، ابو الحسن خرقانی واعظ و نصیحت کرنے والی شخصیت گزری ہیں، ان کو ایک طرح سے خواب میں الہام ہوا، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر میں تمہارے گناہ لوگوں میں ظاہر کر دوں تو لوگ جو تمہیں مانتے ہیں وہ ماننا چھوڑ دیں گے۔ تو اس نے کہا پروردگارہ میرے پہ سختی نہ کر، لیکن یہ یاد رکھنا پروردگار اگر میں نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ تو ارحم الراحمین ہے تو لوگ سجدہ کرنا چھوڑ دیں گے لوگ، کیونکہ خدا اتنا رحیم ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اپنے بندوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ بخش دیتا ہے۔ ایک بات پسند آنی چاہیے، وہ چاہے بات
کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، چاہے اتنی چھوٹی کیوں نہ ہو کہ سڑک پہ چلتے ہوئے آپ کو ایک اینٹ نظر آئی، صرف آپ نے اس نیت سے کہ اللہ کا کوئی بندہ ٹھوکر نہ کھا جائے، اس نیت سے آپ نے ہٹا دی، اللہ کو یہ چیز بھی پسند ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ معاف کرنے کے لیے اللہ کو کوئی یہ نہیں چاہیے کہ بہت بڑے بڑی چیزیں چاہیے، نہیں، ایک چھوٹی سی معمولی سی توبہ انسان کے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، ایک چھوٹا سا نیک عمل انسان کی زندگی بھر کے کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب انسان اس طریقے سے خدا کو پہچانے گا، معرفت حاصل کرے گا، تو آپ بتائیے، ہم بتائیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ انسان پھر اخلاق کو اپنے اندر زینت دے گا یا نہیں، اور جو انسان اخلاق سے مزین ہوتا ہے تو خود تو اطمینان سے رہتا ہے، گھر والے بھی سکون سے، اس کے آس پاس والے بھی اس سے اطمینان میں رہیں گے۔ لہذا ان نتیجہ یہ نکلا کہ اخلاق سب سے پہلے انسان کو خود کو اطمینان دیتا ہے۔ انسان جو بد اخلاق ہوتا ہے، مولا کائنات کی حدیث ہے، من ساء خلقہ عذب نفسہ، جس کا اخلاق برا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے نفس پہ عذاب کرتا ہے۔ اس کا نفس، آپ دیکھیے گا جتنے بھی بد اخلاق آپ کو ملیں گے وہ خود بخود گھٹے گھٹے رہتے ہیں، عجیب گرفتاریوں میں سے رہتے ہیں۔ تو انسان جب بد اخلاق ہوتا ہے وہ خود چڑچڑا رہنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو انسان کا حسن خلق اس کو خود کو اطمینان اور سکون بخشتا ہے، اس کے بعد اس کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو تمام مشکلات ہیں، دوسرا یہ کہ اخلاق اگر ہوتا ہے، تو اخلاق اگر انسان کے پاس ہے تو پھر وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اور پھر دنیا میں آنے والی بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی وہ چھوٹی نظر آتی ہے اس کو، کیونکہ یہ انسان کا ذہن ہے نا۔ آج دیکھیے، اگر سب کے لیے مصیبت برابر ہوا کرتی کہ بھائی مصیبت تو مصیبت ہے، چاہے میرے لیے چاہے دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے، ملک میں رہنے والے کے لیے، لیکن نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر میرے پہ سر میں چوٹ بھی لگ جائے، بخار بھی ہو جائے، تو میں تڑپ جاتا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں، اور عجیب عجیب الفاظ کہنے لگتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی کمی ہے، یا میرا مثلا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ہم بے چین، ٹھیک ہے۔ محبت الگ چیز ہے، اپنا کوئی کھو جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، لیکن ایک انسانیت کا ایک ناطا، ایک محبت کا جو ناطا ہوتا ہے وہ تکلیف دیتا ہے، اس میں رونے میں کوئی پرابلم، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا، جی، یہ خطرناک ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ ایک بچہ ان کا چلا جائے، 8-10 بچوں میں سے ایک بچہ رخصت ہو جائے، کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، آپ خدا میرے ساتھ کر دیا، کیسے کیسی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ لیکن آپ بعض ماؤں کو ایسے بھی دیکھیں گی کہ ایران عراق وغیرہ میں اکثر آپ نے ویڈیو اور تصویریں دیکھیں گے، 4 ہی لڑکے تھے، 4 ہی اولاد تھی، چاروں شہید ہو گئے، اور وہ فخر سے کہہ رہی ہے کہ اگر اور بھی ہوتے تو میں قربان کر دیتی۔ جی، یہ کیا ہے؟ یہ ایسی کیا چیز ہے اس عورت کے اندر، اس ماں کے اندر، جو یہاں کی ماں میں نہیں ہے؟ وہ ہے ایمان۔ کیا ہے؟ ایمان، توکل، خدا پر توکل، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا ایک چلا جائے 8-10 میں سے، بے چین زندگی بھر، یہ خدا پہ اعتراض، جی، زندگی بھر خدا پر اعتراض۔ کچھ مائیں ایسی بھی ہیں جن کے 4 ہی بیٹے تھے، کوئی سہارا بھی نہیں تھا، چاروں قربان ہو گئے، اور وہ فخر سے کہتی ہیں کہ اور بھی ہوتے تو میں قربان کر دیتی۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا، اخلاق کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اخلاق سب کے ٹھیک ہو جائیں تو پھر معاشرے میں کوئی درگیری، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، یہ اخلاق ہی ہے کہ مولا رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اخلاق دنیا میں تو انسان کی عظمت کا ہے ہی باعث، آخرت میں بھی اس کے لیے باعث فخر ہے۔ یہ انبیاء، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا تاکہ میں لوگوں کے اخلاقوں کو کامل کر سکوں۔ آپ تمام انبیاء، تمام اوصیاء کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کی زندگی کا اصل ہدف تھا اخلاق۔ وہ خود انبیاء اخلاق سے مزین ہوتے تھے، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے تھے۔ تو اب جو تمام چیزیں اتنی زیادہ زندگی میں، ایک چیز اتنی فوکس ہو اور وہ چیز ہمارے انبیاء کے اور ائمہ کے، وہ چیز ہمارے اندر نہ ہو تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ اخلاق، جی، اخلاق سے میزان میں جو نام اعمال ہے وہ بھاری ہوتا ہے۔ بھاری مطلب ہم کتنی ہی نیکیاں انجام دے لیں، ہو سکتا ہے وہ کم ہو گئی ہوں، ختم ہو گئی ہوں، لیکن انسان کا حسن خلق ہے جو انسان کی ترازو کو میزان میں وزنی بناتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے، حدیث بھی ہے، سب سے پہلی اول ما یوزن، سب سے پہلی چیز جو فی المیزان ترازو میں تولی جائے گی قیامت کے دن، حسن خلقی، انسان کا اچھا اخلاق تولا جائے گا، اور جن کا اخلاق برا ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی گھاٹے میں۔ برزخ میں تو چھوڑیے، مرنے کے بعد انسان کی موت بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور قبر میں فشار قبر پہلی رات بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ روایتیں پڑھیے گا، ٹائم نہیں ہے، میں پھر کبھی بتاؤں گا کہ اخلاق اگر برا ہوتا ہے تو
تو فشار قبر کو اسے کوئی بچا نہیں سکتا، چاہے وہ پیغمبر کا صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ واقعہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں، سعد نام تھا، سعد بن عبادہ پیغمبر کے صحابی تھے، بہت اچھے تھے پر چونکہ صحابی تھے، لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ جب ان کی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پیغمبر ان کی قبر میں اترے ان کو اتارنے سے پہلے، کیوں کہ کہیں سے فشار قبر سے آسانی ہو جائے، اس لیے کہ فشار قبر سے کوئی نہیں بچا سکتا اس انسان کو جس کا گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہ ہو، جس کے برے اخلاق کی وجہ سے گھر والے سہم جاتے ہوں جی۔ لہذا قیامت کے دن یہ چیزیں اخلاق سب سے زیادہ کام آئے گا، اور دنیا میں بھی امن و امان رہے گا، سکون رہے گا۔ یہ اخلاق سیکھنا چاہیے ہم سب کو، ہمارا فریضہ بنتا ہے، کیونکہ سب سے افضل ترین، معصوم کیا کہتے ہیں، سب سے افضل ترین، سب سے شریف ترین، سب سے پر فائدہ ترین اگر علم کا کوئی ہے تو وہ ہے علم اخلاق۔ پروردگار عالم سے دعا گوں، پروردگارہ تجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عصمتوں کا واسطہ ہم سب کو اخلاق حسنہ سے مزین فرما۔ پروردگارہ ہمیں علم اخلاق کو اہمیت دینے کی اور علم اخلاق سننے پڑھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی تمام خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہمارے عدل کا نہیں کرم کا برتاؤ کرنا۔ پروردگارہ عدل سے اگر تو نے ہمارے ساتھ حساب کتاب کیا تو ہم کچھ نہیں ہیں۔ پروردگارہ ہم تیرے کرم کے سہارے، تیرے کرم پر، تیرے فضل کی امید میں بیٹھے ہیں۔ پروردگارہ فضل و ہماری اس امید کو نا امیدی نہ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی تمام دلی نیک حاجات کو پورا فرما۔ محمد و آلہ الطاہرین۔